شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ سفر میں جاتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں کے نام کا قرعہ نکالتے اور جس کا نام نکلتا اسے اپنے ساتھ لے جاتے۔ چنانچہ ایک غزوے کے موقع پر میرا نام نکلا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلی۔ ہوتا یوں کہ میں اپنے ہودج میں بیٹھی رہتی اور جب قافلہ چلتا تو یوں ہی ہودج رکھ دیا جاتا۔ ہم غزوے پر گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوے سے فارغ ہوئے اور واپس لوٹے اور مدینے کے قریب آ گئے۔ رات کو چلنے کی آواز لگائی۔ میں قضاء حاجت کے لیے نکلی اور لشکر کے پڑاؤ سے ضرور جا کر میں نے قضاء حاجت کی، پھر واپس لوٹی۔ لشکر کے قریب آ کر میں نے اپنے گلے کو ٹٹولا تو ہار نہ پایا۔ میں واپس اس کے ڈھونڈنے کے لیے چلی گئی اور تلاش کرتی رہی۔ یہاں یہ ہوا کہ لشکر نے کوچ کر دیا۔ جو لوگ میرا ہودج اٹھاتے تھے انہوں نے یہ سمجھ کر کہ میں حسب عادت اندر ہی ہوں، ہودج اٹھا کر اوپر رکھ دیا اور چل پڑے۔ یہ بھی یاد رہے کہ اس وقت تک عورتیں نہ کچھ ایسا کھاتی پیتی تھی، نہ وہ بھاری بدن کی بوجھل تھی، تو میرے ہودج اٹھانے والوں کو میرے ہونے یا نہ ہونے کے متعلق پتہ نہ چلا، اور میں اس وقت اوائل عمر کی تو تھی ہی، الغرض بہت دیر کے بعد میرا ہار مل گیا۔ یہاں میں جو پہنچی تو کسی آدمی کا نام و نشان بھی نہ تھا، نہ کوئی پکارنے والا، نہ جواب دینے والا۔ میں اپنے نشان کے مطابق وہیں پہنچی جہاں میرا اونٹ بٹھایا گیا تھا، اور وہیں انتظار میں بیٹھ گئی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چل کر میرے نہ ہونے کی خبر پائیں گے تو مجھے تلاش کرنے کے لیے یہیں آئیں گے۔ مجھے بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی۔ اتفاق سے حضرت صفوان بن معطل سلمہ ذکوانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لشکر کے پیچھے رہتے تھے، جو پچھلی رات کو چلے تھے، صبح کے چاند میں یہاں پہنچ گئے۔ ایک سوتے ہوئے آدمی کو دیکھ کر خیال آنا تھا۔ غور سے دیکھا تو چونکہ پردے کے حکم سے پہلے وہ مجھے دیکھتے ہی تھے، دیکھتے ہی پہچان گئے، اور بآواز بلند ان کی زبان سے نکلا، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ان کی آواز سنتے ہی میری آنکھ کھل گئی اور میں اپنی چادر سے اپنا منہ ڈھانپ کر سنبھل بیٹھی۔ انہوں نے جٹ سے اپنے اونٹ کو بٹھایا اور اس کی ٹانگ پر اپنا پاؤں رکھا۔ میں اٹھی اور اونٹ پر سوار ہو گئی۔ انہوں نے اونٹ کو کھڑا کر دیا اور بھاگتے ہوئے لے چلے۔ قسم اللہ کی، نہ وہ مجھ سے کچھ بولے، نہ میں نے ان سے کوئی بات کی، نہ سوائے اِنَّ لِلَّهِ کہ میں نے ان کے منہ سے کوئی کلمہ سنا۔ دوپہر کے قریب ہم اپنے قافلے سے مل گئے۔ بس اتنی سی بات کا ہلاک ہونے والوں نے بتنگڑ بنا لیا۔ ان کا سب سے بڑا اور بڑھ بڑھ کر باتیں بنانے والا عبداللہ بن ابی بن سلول تھا۔ مدینے آتے ہی میں بیمار پڑ گئی اور مہینے بھر تک بیماری میں گھر میں رہی۔ نہ میں نے کچھ سنا، نہ کسی نے مجھ سے کہا۔ جو کچھ گل پہاڑا اور لوگوں میں ہو رہا تھا میں اس سے بے خبر تھی۔ البتہ میرے دل میں یہ خیال بسا اوقات گزرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر و محبت میں کمی کی کیا وجہ ہے۔ بیماری میں عام طور پر جو شفقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے ساتھ ہوتی تھی، اس بیماری میں وہ بات نہ پاتی تھی۔ اس لیے مجھے رنج تو بہت تھا مگر کوئی وجہ معلوم نہ تھی۔ بس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے، سلام کرتے اور دریافت فرماتے طبیعت کیسی ہے، اور کوئی بات نہ کرتے۔ اس سے مجھے بڑا صدمہ ہوتا، مگر بہتان بازوں کی تہمت سے میں بالکل غافل تھی۔
اب سنیے، اس وقت تک گھروں میں واش روم کا انتظام نہ تھا، اور عرب کی قدیم عادت کے مطابق ہم لوگ میدان میں قضاء حاجت کے لیے جایا کرتے تھے۔ عورتیں عموماً رات کو جایا کرتی تھیں۔ گھروں میں واش روم بنانے پر عام طور پر نفرت کی جاتی تھی۔ حسب عادت میں مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت ابی رحم ابن عبد المطلب بن ابی مناف کے ساتھ قضاء حاجت کے لیے چلی۔ اس وقت میں بہت ہی کمزور تھی۔ یہ مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے والد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ تھی۔ ان کے والد صخر بن عامر کی لڑکی تھی۔ ان کے لڑکے کا نام مصطح بن اثاثہ بن عباد بن عبد المطلب تھا۔ جب ہم واپس آنے لگے تو حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں چادر کے دامن میں الجھا اور بے ساختہ ان کے منہ سے نکل گیا کہ مصطح غارت ہو۔ مجھے برا لگا اور میں نے کہا، تم نے بہت برا کلمہ بولا، توبہ کرو، تم گالی دیتی ہو۔ جس نے جنگ بدر میں شرکت کی، اس وقت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بھولی بی بی، آپ کو کیا معلوم؟ میں نے کہا، کیا بات ہے؟ انہوں نے فرمایا، وہ بھی ان لوگوں میں ہے جو آپ کو بدنام کرتے پھرتے ہیں۔ مجھے سخت حیرت ہوئی، میں ان کے سر ہو گئی کہ کم از کم مجھے سارا واقعہ تو کہو۔ اب انہوں نے بہتان باز لوگوں کی تمام کارستانیاں مجھے سنائیں۔ میرے تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، رنج و غم کا پہاڑ مجھ پر ٹوٹ پڑا۔ میرے صدمے کے میں تو اور بیمار ہو گئی۔ بیمار تو پہلے سے تھی، اس خبر نے تو نڈھال کر دیا۔ یوں تو کر کے گھر پہنچی، اب صرف یہ خیال تھا کہ میں اپنے میکے جا کر اور اچھی طرح معلوم کر لوں کہ کیا واقعی میری نسبت ایسی افواہ پھیلائی گئی ہے اور کیا مشہور کیا جا رہا ہے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور سلام کیا اور دریافت فرمایا، کیا حال ہے؟ میں نے کہا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت دیں تو میں اپنے والد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں آؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی۔ میں یہاں سے آئی، اپنی والدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اماں جان، لوگوں میں میرے متعلق کیا باتیں پھیل رہی ہیں؟ انہوں نے فرمایا، بیٹی، یہ تو نہایت معمولی بات ہے، تم اپنا دل بھاری مت کرو۔ کسی شخص کی اچھی بیوی جو اسے محبوب ہو اور اس کی سونکنے بھی ہوں، وہاں ایسی باتوں کا گڑھا ہونا تو لازمی امر ہے۔ میں نے کہا، سبحان اللہ، کیا واقعی لوگ میری نسبت ایسی افواہیں اڑا رہے ہیں؟ اب تو مجھے رنج و غم نے اس قدر گھیرا کہ بیان سے باہر ہے۔ اس وقت سے جو رونا شروع ہوا، واللہ ایک دم بھر کے لیے میرے آنسو نہیں تھمے۔ میں سر ڈھال کر روتی رہی، کہاں کا کھانا، کہاں کا پینا، کہاں کا سونا، کہاں کا جاگنا اور کہاں کی بات چیت، بس رنج و عالم اور رونا ہے اور میں ہوں۔ ساری رات اسی حالت میں گزری کہ آنسوؤں کی لڑی نہ تھمی۔ دن کو بھی یہی حال رہا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ وحی میں دیر ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی بات معلوم نہ ہوئی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں حضرات سے مشورہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے الگ کر دیں یا کیا کریں۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کے اہل پر کوئی برائی نہیں جانتے، ہمارے دل تو ان کی محبت و عزت و شرافت کی گواہی دینے کے لیے حاضر ہیں۔ ہاں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی تنگی نہیں، عورتیں ان کے سوا بھی بہت ہیں۔ اگر آپ گھر کی خادمہ سے پوچھیں تو آپ کو صحیح واقعہ معلوم ہو سکتا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت گھر کی خادمہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور ان سے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی بات شک و شبہ والی کبھی بھی دیکھی ہو تو بتلاؤ۔ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس اللہ کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میں نے ان میں کوئی بات کبھی اس قسم کی نہیں دیکھی۔ ہاں، صرف یہ بات ہے کہ کم عمری کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے کہ کبھی کبھی گوندا ہوا آٹا یوں ہی رکھا رہتا ہے اور بیوی سو جاتی ہیں تو بکری آٹا کھا جاتی ہے۔ اس کے سوا میں نے ان کا کوئی قصور کبھی نہیں دیکھا۔ چونکہ کوئی ثبوت اس واقعے کا نہ ملا، اس لیے اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے اور مجمع سے مخاطب ہو کر فرمایا، کون ہے جو مجھے اس شخص کی ایذاؤں سے بچائے جس نے مجھے ایذائیں پہنچاتے پہنچاتے اب تو میری گھر والیوں کے بارے میں بھی مجھے ایذائیں پہنچانی شروع کر دی۔ واللہ میں جہاں تک جانتا ہوں مجھے اپنے گھر والیوں میں سوائے بلائی کے کوئی چیز معلوم نہیں۔ جس شخص کا نام یہ لوگ لے رہے ہیں میری دناست میں، تو اس کے متعلق بھی سوائے بلائی کے اور کچھ نہیں۔ اور میرے ساتھ ہی گھر میں آتا تھا۔ یہ سنتے ہی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں موجود ہوں۔ اگر قبیلہ اوس کا شخص ہے تو ابھی ہم اس کی گردن تن سے جدا کرتے ہیں، اور اگر وہ ہمارے خزرج بھائیوں سے ہے تو ابھی آپ جو حکم دیں ہم اس کی تعمیل میں کوئی عذر نہ ہوگا۔ یہ سن کر حضرت سعد بن عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے۔ یہ قبیلہ خزرج کے سردار تھے، تو یہ بڑے نیک بخت مگر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وقت کی گفتگو سے انہیں اپنے قبیلے کی حمایت آ گئی اور ان کی طرفداری کرتے ہوئے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے، نہ تو اسے قتل کرے گا نہ اس کے قتل پر تو قادر ہے۔ اگر وہ تیرے قبیلے کا ہوتا تو اس کا قتل کیا جانا کبھی پسند نہ کرتا۔ یہ سن کر اسید بن خضیر کھڑے ہو گئے۔ یہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے تھے۔ کہنے لگے، اسے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم جھوٹ کہتے ہو، ہم اسے ضرور مار ڈالیں گے۔ آپ منافق ہیں کہ منافقوں کی طرفداری کر رہے ہیں۔ اب ان کی طرف سے ان کا قبیلہ اور ان کی طرف سے ان کا قبیلہ ایک دوسرے مقابلے پر آ گئے اور قریب تھا کہ اوس و خزرج پہ یہ دونوں قبیلے آپس میں لڑ پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر پر انہیں سمجھانا اور چپ کرانا شروع کیا، یہاں تک کہ دونوں طرف خاموشی ہو گئی۔ دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خاموش ہو رہے۔ یہ تو تھا وہاں کا واقعہ۔ میرا حال یہ تھا کہ سارا دن بھی رونے ہی میں گزرا۔ میرے اس رونے نے میرے والدین کی بھی سیٹی گم کر دی۔ وہ سمجھ بیٹھے تھے کہ میرا یہ رونا میرا کلیجہ پھاڑ دے گا۔ دونوں حیرت زدہ مغموم بیٹھے ہوئے تھے اور مجھے تو رونے کے سوا اور کوئی کام ہی نہ تھا۔ انصار کی ایک عورت آئی اور وہ بھی میرے ساتھ رونے لگی۔ ہم یوں ہی بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور سلام کر کے میرے پاس بیٹھ گئے۔ قسم اللہ کی، جب سے یہ بہتان بازی شروع ہوئی تھی آج تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس نہیں بیٹھے تھے۔ مہینہ بھر گزر گیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی حالت تھی۔ کوئی وحی نہیں آتی تھی کہ فیصلہ ہو سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹھتے ہی اول تو تشہد پڑھا، پھر اما بعد پڑھ کر فرمایا کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیری نسبت مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ اگر تو واقعی پاک دامن ہے تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کر اور توبہ کر۔ بندہ جب گناہ کر کے اپنے اقرار گناہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف جھکتا ہے،
اور اس سے معافی طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا فرما کر خاموش ہو گئے۔ یہ سنتے ہی میرا رونا دھونا سب جاتا رہا، آنسو تھم گئے، یہاں تک کہ میں آنسو کا ایک قطرہ بھی نہ پاتی تھی۔ میں نے اول تو اپنے والد سے درخواست کی کہ میری طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ ہی جواب دیں، لیکن انہوں نے کہا واللہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا جواب دوں۔ اب میں نے اپنی والدہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب دیں، لیکن انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں نہیں سمجھ سکتی کہ میں کیا جواب دوں۔ آخر میں نے خود ہی جواب دینا شروع کیا۔ میری عمر کچھ اتنی بڑی تو نہ تھی اور نہ مجھے زیادہ قرآن حفظ تھا۔ میں نے کہا آپ سب نے ایک بات سنی اور اسے اپنے دل میں بٹھا لیا، گویا سچ سمجھ لے، اور اب اگر میں کہوں کہ میں اس سے بالکل بری ہوں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ واقعی میں اس سے بالکل بری ہوں، لیکن تم لوگ نہیں مانو گے، ہاں اگر میں کسی امر کا اقرار کر لوں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو خوب علم ہے کہ میں بالکل بے گناہ ہوں، تو تم ابھی مان لو گے۔ میری اور تمہاری مثال تو بالکل حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ قول ہے، بس صبر ہی اچھا ہے جس میں شکایت کا نام ہی نہ ہو، اور تم جو باتیں بناتے ہو ان میں اللہ تعالیٰ ہی میری مدد کرے۔ اتنا کہہ کر میں نے کروٹ پھیر لی اور اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ مجھے یقین تھا کہ چونکہ میں پاک ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے برات اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ضرور معلوم کرا دے گا، لیکن یہ تو میرے گمان میں بھی نہ تھا کہ میرے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل ہوں گی۔ میں اپنے آپ کو اس سے بہت کمتر جانتی تھی۔ میرے بارے میں کلام اللہ کی آیتیں اتری۔ ہاں مجھے زیادہ سے زیادہ یہ خیال ہوتا تھا کہ ممکن ہے کہ خواب میں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میری برات دکھا دے۔ ابھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ اپنی جگہ سے ہٹے تھے اور نہ گھر والوں میں سے کوئی گھر کے باہر نکلا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہونا شروع ہو گئی اور چہرے مبارک پر وہی نشان ظاہر ہوئے جو وحی کے وقت ہوتے تھے، اور پیشانی مبارک سے پسینے کی پاک بوندیں ٹپکنے لگی۔ سخت سردی میں بھی وحی کے نازل ہونے کی یہی کیفیت ہوا کرتی تھی۔ جب وحی اتر چکی تو ہم نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک ہنسی سے شگفتہ ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری طرف دیکھ کر فرمایا عائشہ خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری برات نازل فرما دی۔ اسی وقت میری والدہ نے فرمایا کہ بچی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو جا۔ میں نے جواب دیا کہ نہ تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑی ہوں اور نہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور کی تعریف کروں۔ اس نے میری برات اور پاکیزگی نازل فرمائی ہے، اسی لیے میں تو اسی کی تعریف کروں گی اور اسی کا شکریہ ادا کروں گی۔ دوستو قارئین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی محبت تھی کہ اتنا بڑا بہتان لگنے کے باوجود ان کو طلاق نہیں دی۔ اس کے علاوہ جس منافق نے یہ حرکت کی تھی اس نے کتنی تکلیف پہنچائی، لیکن افسوس صد افسوس آج بھی ایک طبقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں گستاخانہ گمان رکھتا ہے اور ان کی پاک دامنی کا صاف انکار کرتا ہے۔ دوستو حالانکہ قرآن نے اس عظیم عورت کے بارے میں برات کی آیتیں نازل کی، کیا کوئی امہات المومنین یعنی مومنین کی ماؤں میں ایسے غلط الزامات لگائے جا سکتے ہیں؟ دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔